الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کے اس مجلس میں ہم شریک ہیں. کل کے درس میں غزوہ احزاب کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے غزوات کیے، اس کا ذکر ہم نے سنا. تو غزوہ اور سریہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے نہیں معلوم نہیں، سامنے آ جائے گی. جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں وہ غزوہ ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہیں وہ سریہ ہے. تو ہمارے پاس ایک سریے کی بات ہے، سریۃ ذو القصہ. سریۃ ذو القصہ ربیع الاول یا ربیع الاخر کے مہینے میں محمد بن مسلمہ، یہ کون ہے محمد بن مسلمہ؟ ماشاء اللہ اتنا یاد ہے. کعب بن اشرف یہودی کے ختم کرنے میں یہ لوگ شریک تھے. تو دیکھیے اس میں کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 آدمیوں کے ساتھ بھیجا. کس طرف؟ ذو القصہ ایک مقام تھا، وہاں بھیجا. یہ مقام بنو ثعلبہ کی بستیوں میں تھا. جیسے ہی یہ صحابی اپنے 10 ساتھیوں کو لے کر ان کے علاقے میں پہنچے، وہ دشمن 100 کی تعداد میں تھے، وہ سب کے سب چھپ گئے کمین گاہوں میں، مطلب اندر غاروں میں، گھروں میں، انڈر گراؤنڈ میں، سب کے سب چھپ گئے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 10 آدمی. اس میں اس غزوے میں، اس سریے میں کتنے لوگ ہیں؟ 10 آدمی ہیں. دشمن کی تعداد 100 ہے اور سارے کے سارے انڈر گراؤنڈ چلے گئے، ادھر ادھر چھپ گئے. اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھکے ہوئے تھے، سارے صحابہ اکرام کے ساتھ سو گئے. یہ 10 آدمی سو گئے. تو وہ جو چھپے ہوئے تھے 100 آدمی، جب یہ لوگ گہری نیند میں تھے، وہ اٹھ کر آئے اور پورے کے پورے 9 آدمیوں کو انہوں نے قتل کر دیا. 9 صحابہ کیا ہو گئے؟ قتل ہو گئے، سوائے محمد بن مسلمہ کے. وہی ایک بچے، وہ بھی زخمی حالت میں بچے اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو کر نکل آئے. یہ تھا سریۃ ذو القصہ 1. ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی اس کا انتقام لیں گے، ان صحابہ کے خون کا بدلہ تو لینا ہے. دوسرا سریۃ ذو القصہ، دوسری مرتبہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست سارے کے سارے شہید ہو گئے سوائے محمد بن مسلمہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پھر ایک بار ذو القصہ کی طرف روانہ فرمایا. تو 40 لوگوں کو لے کر اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نکلے. رات بھر چل کر سفر کیا، بنو ثعلبہ کے گاؤں میں پہنچے. لیکن بنو ثعلبہ اتنے چالاک تھے، سارے کے سارے پہاڑوں کی چوٹیوں پر نکل گئے. بلند پہاڑ، سارے بھاگ کے پہاڑوں پہ بھاگ گئے. تو صرف ایک آدمی مسلمانوں کو ملا. پورے قبیلے میں سے کیا ہوا؟ ایک آدمی مسلمانوں کو ملا اور وہ مسلمان ہو گیا. ملنے کے بعد وہ بھی کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، الحمدللہ. اور ان کی جو بکریاں تھیں، مویشی تھے، سارے کے سارے صحابہ اکرام ہاک کر لے آئے. مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اسی طرح ایک اور سریہ ہے، سریۃ جموم کہتے ہیں. سریۃ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ
کی زیر قیادت جموم کی جانب، وہ ایک جگہ کا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روانہ کیا. تو وہاں جب پہنچ کر زید بن حارثہ نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا سوائے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا حلیمہ. وہ عورت قبیلہ مزینہ کی تھی، وہ عورت کا نام حلیمہ تھا. تو اس عورت نے بتایا کہ لوگ تو بھاگ گئے ہیں، فلاں جگہ بکریاں، مویشی، جو بھی جانور ہیں، عطا پتہ بتایا. تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سارے جانور لے کر مدینہ آئے، اور وہ عورت جو تھی اس کو آزاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی شادی کرا دی. کسی صحابی سے کیا کیا؟ اس عورت کی شادی کرا دی. اسی طرح ایک اور سریہ ہے، سریۃ عیس. یہ سریہ 170 سواروں پر مشتمل تھا. اس سریے میں 170 صحابہ تھے، اور اسے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت عیس ایک جگہ کا نام ہے، وہاں روانہ کیا گیا. اس مہم میں جب صحابہ نکلے، کتنے نکلے ہیں؟ 170. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد ہیں، زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو العاص، یہ قریش کا ایک قافلہ لے کر جا رہے تھے. تو مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا، قافلے کا سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا، اور ساتھ ساتھ ابو العاص جو تھے وہ پکڑ میں نہیں آئے. قافلے کا سامان مل گیا، لیکن ابو العاص بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوئے. لیکن بچ کر کہاں بھاگے؟ سیدھے مدینہ آئے. پہلے سے ان کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا مدینے میں تھی. سیدھے آ کے اپنی جو بیوی ہیں زینب رضی اللہ عنہا، ان سے امان طلب کر لیا. بولا کہ میں بھاگ کر آیا ہوں، آپ مجھے کیا کر دیجئے؟ امان دے دیجئے. امان کا مطلب یہ تھا کہ اعلان کریں کہ یہ میرے امان میں ہے، اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا. ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ گرفتار تو نہ ہو سکے، لیکن بھاگ کر سیدھے کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے. اور دونوں میں بڑی محبت تھی، گرچہ کہ مشرک تھے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی تھی، دونوں میں بڑی محبت تھی. اور زینب کی پناہ لے کر ان سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ میرے قافلے کا جو مال مسلمانوں نے لے لیا ہے وہ مال مجھے واپس کر دیں. اشارتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو سارے صحابہ نے جو مال لیا تھا سب کا سب کیا کر دیا؟ واپس کر دیا. اس لیے کہ وہ قافلہ کس کا تھا؟ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ابو العاص رضی اللہ عنہ قافلے کا سارا سامان لے کر مکہ آئے. مکہ آنے کے بعد ہر ایک کو ان کا مال واپس کر دیا. پھر مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے. وعدے کے مطابق کیا کیے؟ مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب کو ان کے حوالے کر دیا. پہلے چونکہ نکاح ہو چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نکاح کی بنیاد پر ان کے حوالے کر دیا. یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اسی طرح ایک اور سریہ ہے، سریہ طرف یا طرق. یہ سریہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جمادی الآخرہ میں، جمادی ثانیہ یا الآخرہ میں ایک مقام کی طرف بھیجا گیا، اور وہ مقام بنو ثعلبہ کے علاقے میں تھا. زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 15 آدمی تھے، لیکن بدوؤں نے جیسے ہی سنا فرار اختیار کر لیا. انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 4 اونٹ ہاتھ لگے، اور 4 روز بعد وہ وہاں سے واپس آئے. اسی طرح ایک اور سریہ ہے،
سریہ وادی القرا، یعنی مطلب یہ تھا کہ مدینے کے آس پاس جتنی بستیاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فوج بھیجتے تھے، سریے بھیجتے تھے، تاکہ ساروں پر یہ ڈر باقی رہے اور مسلمانوں کی شان و شوکت ان کے پاس واضح ہو جائے۔ سریہ وادی القرا، یہ سریہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس کے کمانڈر بھی حضرت زید ہی تھے۔ دیکھیں زید بن حارثہ کتنے سریات ہوئے، وہ جب 6 سن ہجری میں وادی القرا کی جانب روانہ ہوئے تو مقصد کیا تھا؟ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا، مگر وادی القرا کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے 9 صحابہ کو شہید کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ شہید نہیں ہوتے تھے، محمد بن مسلمہ کے ساتھ کتنے 9 شہید ہوئے، وادی القرا میں کتنے شہید ہوئے، پھر 9 شہید ہوئے، اور صرف 3 صحابہ بچ سکے جن میں یہ خود حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، اس لیے کہ مدینے سے دور صحابہ نکلتے تھے 40 کی تعداد میں، 50 کی تعداد میں، کبھی بستی بستی امڑ کر آ جاتی تھی تو جان بچانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح 11واں سریہ سریہ خبت، اس سریہ کا زمانہ 8 سن ہجری رجب بتایا جاتا ہے، یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ جب آپ کو کھلانا چاہتا ہے تو کیا کیا کھلاتا ہے؟ دیکھیے کیا عمران، اللہ تعالیٰ جب کھلانا چاہتا ہے تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا کھلاتے ہیں۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کی جمعیت ہماری روانہ فرمائی، یہ سریہ خبت، اور ہمارے امیر کون ہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ ہمارے امیر ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ 300 آدمی صحابہ کی جو جماعت نکلی ہے، قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانا تھا، قریش کے ایک قافلے کو ڈھونڈنا تھا۔ قریش کا جب قافلہ مل جاتا تو بہت سارا مال ملتا تھا، شام کی طرف قافلے جاتے تھے، لیکن اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، سخت بھوک لگتی تھی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے مار مار کے صحابہ اکرام کھاتے تھے۔ کیا کھاتے تھے؟ درختوں کے پتے، اسی لیے اس کا نام جیش خبت، یعنی جھاڑنے والے پتوں، یعنی پتوں کو جب گرایا جاتا ہے تو وہ سریے کا نام ہی وہ پڑ گیا۔ اب حالت ایسی تھی تو صحابہ کتنے ہیں؟ 300 ہیں۔ ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے تو ایک اونٹ میں کتنے لوگ کھا رہے ہیں؟ 100 آدمی۔ ہوتا کیا سنا بھائی؟ ہاں ہو جاتا نہیں اب کے جانور کے حساب سے؟ اچھا، تو ایک اونٹ میں 100 آدمی، تو 300 آدمی ہیں، 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، تو اب وہ آدمی ہیں، لوگوں کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی، آج ایک 3 اونٹ، صبح کل ایک 3 اونٹ، پرسوں ایسا ذبح کر رہے ہیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، بولا کہ ایسا ہم کرتے رہیں گے سارے اونٹ ختم ہو جائیں گے، سواری کو ہمارے پاس کیا نہیں رہے گا؟ اونٹ نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد سمندر کے کنارے یہ لوگ سفر کر رہے تھے، تو سمندر نے ایک مچھلی پھینکی، پانی سے ایک مچھلی باہر آئی، عنبر کھجور کھائے ہیں تو یہ عنبر کیا تھی؟ مچھلی تھی، سمندر کے پانی سے نکل کر آئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس سے آدھے مہینے تک ہم کھاتے رہے، 15 days، کیا کتنی بڑی رہیں گی مچھلی، کیا ٹیسٹ رہیں گا؟ تمہیں دوپہر کو تو شام کو نہیں کھاتے مچھلی نہیں، لیکن صحابہ کرام کتنے دن کھاتے رہے؟ 15 دن تک کھاتے رہے، اس کا تیل بھی لگاتے رہے، اس کا تیل بھی کیا کرتے رہے؟ لگاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت پر پلٹ آئے، جسم پورے چکنے ہو گئے اور تندرست ہو گئے۔ صحابہ کرام کیا ہو گئے؟ تندرست ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے
اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا، پسلی کا جو ایسا کانٹا ہوتا نہیں وہ کانٹا لیا، اور کہتے ہیں اور لشکر کے اندر 300 آدمیوں میں جو سب سے اونچے آدمی تھے صحابی، سب سے لمبے اونٹ پر ان کو سوار کرایا. ایک تو آدمی لمبے ہیں، اونٹ بھی کیا ہے؟ سب سے اونچا ہے. اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا. کتنا بڑا کانٹا، وہ کانٹے کے نیچے سے کیا ہوئے انہوں گزرے. ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشے کے طور پر رکھ لیے، ذرا گوشت کے ٹکڑے کیا کرے بچا کے رکھ بھی لیے. اور جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنایا کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا، ہم کو بھوک لگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے عنبر نامی مچھلی ہمارے لیے نکالا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رزق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لایا تھا. تو ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ. کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو کیا کرو؟ ہمیں بھی کھلاؤ. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا. تو یہ سارا واقعہ ہے یہ سریہ خبط کا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صحابہ جو بھوک سے سخت پریشان تھے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جو بہت اہمیت والی ہے، سننے کے قابل کی ہے. غزوہ بنی المصطلق. کیا ہے؟ غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیہ. تو مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سفر میں ساتھ ہیں. 5 سن ہجری یا 6 سن ہجری میں. جنگی نقطہ نظر سے یہ غزوہ ایسا نہیں ہے کوئی بڑا غزوہ ہو، مگر اس غزوے کے سفر میں موقع پر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے یہ غزوہ کیا ہو گیا، اس غزوے کی ایک حیثیت ہوگی. کچھ بڑا لڑائی مار ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، جس کے نتیجے میں منافقین کے مکر و فریب کا پردہ فاش ہوا. تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، جس سے اسلام کو عظمت اور شرف اور پاکیزگی نفس کی ایک خاص شکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی. سب سے پہلے اس غزوے کا سبب کیا ہے؟ غزوے کا نام کیا؟ غزوہ بنو المصطلق، یا اور ایک نام غزوہ مریسیہ. تو اس غزوے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، یہ اطلاع ملی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث بن ابی ضرار آپ سے جنگ لڑنے کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے. آپ نے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو تحقیق کے لیے روانہ کیا، جائیے جا کر تحقیق کیجیے. انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ابی ضرار سے ملاقات اور بات چیت کی، اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا. جب آپ کو خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے. روانگی 2 شعبان کو ہوئی. اور عجیب بات یہ تھی کہ اس غزوے کے موقع پر پہلی بار کچھ منافق بھی ساتھ آ گئے تھے، جس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے. منافق بھی ساتھ ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام زید بن حارثہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر کو، اور کہا جاتا ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ اللیثی کو، تینوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپا. حارث بن ابی ضرار نے
یہ کون ہے؟ حارث بن ابی ضرار، بنو المصطلق کا سردار، وہی تو بغاوت کیا۔ اس نے اسلامی لشکر کا حال جاننے کے لیے ایک جاسوس کو بھیجا، لیکن مسلمانوں نے گرفتار کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب حارث بن ابی ضرار اور اس کے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور ان کا جاسوس بھی قتل ہو گیا ہے، تو وہ سخت خوفزدہ ہوئے، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پانی کا چشمہ تھا جس کو کہتے ہیں مریسیہ، اس پانی کے چشمے پر پہنچے تو بنو مصطلق جو قبیلے والے تھے جنگ پر آمدہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صف بندی کا حکم دیا۔ پورے اسلامی لشکر کے علمبردار ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور خاص انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ ایسے ہوا، سعد بن معاذ الگ ہیں، سعد بن عبادہ الگ ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کب ہو گیا ہے؟ احزاب کے بعد۔ کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک بار حملہ کرنے کا حکم دیا اور مسلمان جیت گئے۔ یہ غزوہ مریسیہ ہے، غزوہ بنو المصطلق۔ مشرکین ہار گئے، کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں، اور مسلمانوں کا ایک آدمی مرا، ایک آدمی مسلمانوں کے مارے گئے، شہید ہوئے، جسے خود ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کے مار دیا تھا۔ ایسا جنگوں میں ہوتا ہے، جیسے حذیفہ بن یمان کے ابا جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ کون ہے جویریہ؟ عمران ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جو بنو المصطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی تھی۔ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی، جب بٹنے لگا مال غنیمت عورت تو ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مکاتب بنا لیا۔ مکاتب کا مطلب تھا کہ وہ کچھ پیسے دے کر اپنی اس سے چھٹکارا حاصل کریں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے جو رقم تھی وہ ادا کر کے ان سے شادی کر دی۔ ثابت بن قیس کو جو پیسے دینے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی۔ اب اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو المصطلق کے 100 گھرانوں کے لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا، اس لیے کہ بہت سارے بنو المصطلق کے قبیلے کے لوگ دوسرے صحابہ کے ہاتھوں میں قیدی تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے گھرانے کے لوگ بن گئے تو سارے صحابہ نے ان کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، اور کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، سارے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ہے اس غزوے کی رودات۔ باقی رہے وہ واقعات جو اس غزوے کے موقع پر پیش آئے ہیں، تو اس سارے ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس غزوے میں کچھ منافقین بھی آ گئے تھے جو اس سے پہلے نہیں آئے تھے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، سارا واقعہ اسی سے جڑتا ہے۔ کس سے؟ عبداللہ بن ابی سے۔ عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی چڑ تھی۔ کیا تھی؟ اندر سے اندر کیا تھا؟ بڑی چڑ تھی۔ اس لیے چڑ تھی، دشمنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج اس بات پر آمدہ تھے کہ ہم سب کا سردار عبداللہ بن ابی ہوگا۔ اس کی تاج پوشی کی تیاری ہو رہی تھی۔ کس قسم کا تاج پہنانا؟
پھولوں کا، ہیروں کا، چاندی کا، کیسا؟ اتنے میں کون آ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا ہو رنگا؟ کیا اس کے یہ رہیں گے؟ تو کہتے ہیں اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا. مونگ آتے نہیں سمندر میں جو سیپی آتے ہیں، سیپیوں کا تاج ریڈی ہو لگ تھا سو. اتنے میں مدینے کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں. لوگوں کی توجہ عبداللہ بن ابی سے ہٹ گئی، اس لیے اسے احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے. اس کا یہ کیا تھا؟ اکرم، ان کی وجہ سے میری بادشاہت کیا ہوئی؟ خطرے میں پڑی. اس کی یہ جلن ابتدائی ہجرت سے واضح تھی، لیکن جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی. دیکھیے کیسا واقعہ ہمارے سامنے ہے اکرم صاحب. ابھی عبداللہ بن ابی مسلمان نہیں ہوا، ایک بار سارے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گدھے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں. اس زمانے میں گدھے پر سواری ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے، وزٹ کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا، عبداللہ بن ابی وہاں بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، اس نے کیا کیا؟ کپڑا اٹھا کے ناک پہ رکھ لیا. کیسا رنگا اکرم؟ اگر آپ کسی مجلس میں جائیں، وہاں کا کوئی آدمی کپڑا ناک پہ رکھ لے تو یہ نبی رحمت جس کے پسینے کو لوگ خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے ہیں تو اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور کیا بولا؟ ہم پر غبار نہ اڑاؤ، یہ تمہارا گدھا آ رہا ہے نا، اس سے ہم کو دھول آ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھے تھے ان پر قرآن تلاوت کیا. دیکھیے اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی تو عبداللہ بن ابی نے کہا ایسا کرو، آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہو، یہاں کو سناؤ نہیں. کیا کرو؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہو، ہماری مجلس میں قرآن سنا کر ہمیں تنگ نہ کرو. کسے بول رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر کوئی آپ کے پاس گھر میں آئے تو ان کو قرآن سناؤ، ایسا باہر نکل کے ہم کو قرآن سنا کے کیا نہیں کرو؟ تنگ نہ کرو. یہ بات کب کی ہے؟ اسلام لانے سے پہلے کہ عبداللہ بن ابی ابھی اسلام نہیں لایا تھا، لیکن جنگ بدر ختم ہوئی تو اب وہ دیکھا ہوا کا رخ بڑا خطرناک ہے، حالات دیکھ کے مسلمان ہو گیا. بولا کہ اب مسلمان ہوئے تو خیر، نہیں تو پریشانی. مسلمان ہو گیا، لیکن اندر سے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہی رہا اور پوری کوشش رہی کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کرے. اور اسلام دشمن طاقتوں سے اچھا دوستی رکھتا تھا اور بنو قینقاع کے معاملے میں بڑے معقول طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترس کر، التجا کر کے ان کو معاف کروا لیا تھا. نہیں، بہت ترسا تھا کہ نہیں معاف کر دو، ان کو جانے دو. اچھا، اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے اظہار اسلام کے بعد، اسلام ظاہر کرنے کے بعد، ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہونے سے پہلے کس کا خطبہ ہوتا؟ عبداللہ بن ابی کا. ایسے ذرا مسجدوں میں رہتے ہیں. ایک صاحب میں جانتا ہوں، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ہم جمعہ دے ڈالے بعد سلام پھر بعد انہوں جمعہ دیتے کھڑ کے متولی صاحب. لوگ خطیب کا جمعہ سننے کے بعد کس کا جمعہ سننا؟ متولی کا سننا. ایسا تھا. لیکن یہ ایسا تھا، خود خطیب سے پہلے یہ کھڑا ہوتا، کھڑا ہو کر کیا بولتا؟ دیکھو لوگوں، یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. لوگوں سے کیا بول رہا ہے؟
اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے, لہذا ان کی مدد کرو, انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو. اس کے بعد بیٹھ جاتا, اتنی باتیں بول کے کیا کرتا, بیٹھ جاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے, اٹھ کر خطبہ دیتے, لیکن ایک موقع ایسا آیا اس کی بے حیائی اور نڈر اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب احد کے بعد پہلا جمعہ آیا, احد کی جنگ کے بعد پہلا جمعہ آیا, کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغا بازی کے باوجود کیا کیا تھا احد کی جنگ میں عبداللہ بن ابی, اپنے کتنے لوگوں کو لے کر واپس آ گیا, 300 لوگوں کو لے کر واپس آیا. اس کے بعد جمعے میں اٹھ کر کیا بول رہا ہے, یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کو سپورٹ کرو. تو کہتے ہیں اور وہی باتیں دہرانی شروع کی, پہلے جو بولتا تھا, جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا. لیکن اب کی بار مسلمانوں نے اطراف سے اس کے کپڑے کھینچ کے اسے بٹھانا شروع کیا. مسلمانوں نے کیا کیا, کپڑے کھینچ کر اس کے کپڑوں کو پکڑ کر کہا, او اللہ کے دشمن بیٹھ جا, تو نے جو جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق نہیں رہ گیا ہے. اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا. کیا بولتا ہے, میں ان صاحب کو سپورٹ کرنے اٹھا تھا. کن صاحب کو سپورٹ کرنے اٹھا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. معلوم ہوتا ہے میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی, میں نے کوئی غلط بات کہہ دی. اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی, جاتے جاتے جمعے مسجد میں جاتے جاتے دروازے پر ایک انصاری صحابی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا, ارے تو برباد ہو, تیری بربادی ہو, واپس چل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے, مسجد میں چل, تیرے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے. اس نے کہا, اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں. کس کو بول رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعائے مغفرت کریں, میں نہیں چاہتا, میں نہیں چاہتا. عبداللہ بن ابی. تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں سے اس کا ربط تھا جو اس کے ساتھ تھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیتیں سورت یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتائی ہے. انشاءاللہ کل کی درس میں ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں. بہت لمبی آیتیں ہیں, انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. اسی پر بس کرتے ہیں. اور یہ تھا منافقوں کا سردار کون, عبداللہ بن ابی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا سورہ منافقون میں, کیا کہا, وہ کیا کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اس کو اس کی صداقت کی, اس کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی پر بس کرتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.